نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنیں، سنائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے ان بزرگوں کو، بااجداد کو، رشتہ دار، تعلق دار، دوست، احباب، مومنین، مومنات جو بھی دنیا فانی سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرمائے جن پیاروں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آمین یا رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، لاسٹ کے ایپیسوڈ میں ہم نے 18ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کی تھی، جس میں بطور خاص جو ہے مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پارہ میں 18ویں پارے میں سورہ نور میں جو کچھ شرعی حکام ہیں ان پر بیان کیا تھا، بطور خاص زناکاری، بہتان۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت بیان فرمی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تکریم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام قرب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ پاکیزہ ہیں، طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنے کو ملا ہے کہ انسان جو ہے اس سورہ مبارکہ سے کہ تم کسی کی ماں، بہن، بیٹیوں کی عزت احترام کرو، ایسے بہتان تراشی یا الزام تراشی نہ کیا کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج کا جو مضمون ہے ناظرین محترم، یہ 19ویں پارے کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اس پارہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کا بقیہ حصہ یہاں آتا ہے، اور سورہ شعراء پوری آتی ہے، اور اس میں سورۃ النمل جو ہے اس کا ابتدائی حصہ بھی اس پارہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اور جہاں تک سورہ فرقان کا تعلق ہے، یہاں اس کا آغاز جو ہے قیامت کے احوال کے حوالے سے ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن، اور جو ہے پھٹ کر بادل کی طرح دھوئیں میں بدل جائے گا، اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ تو یہاں اس پیسج میں ایک یہ بھی نکتہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری ملاقات سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فرشتے آتے تو ہم ایمان لے آتے، فرمایا رب کائنات نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد استکبروا فی انفسہم، اس بقیہ آیا مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں، اور یہ حد سے بڑھ کر سرکشی اور بغاوت کرنے والے ہیں، یہ متکبرین ہیں، یہ تکبر کرتے ہیں، یہ بہت بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر وہ انکار کرتے ہیں، اپنے تکبر کی بنا پر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنا پر۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی ناظرین محترم سبق ملتا ہے کہ جو انسان بظاہر تو علم کی باتیں کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا تکبرانہ اس کا لہجہ ہے، اس کا انداز گفتگو ہے، دوسروں کو ابیوز کرتا ہے، اس طرح کی باتیں جو غیر اخلاقی کرتا ہے، تو وہ لوگ بظاہر تو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اب بظاہر تو حق سچ کی بات کرنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان آیات بینات سے، یہ قرآن مجید کی ان آیات بینات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسے انسانوں کا دین کی جو اصل روح ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ آج ہم پڑھیں گے عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ان کی صفات کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم جو ہے وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی مختلف آیات اور مختلف سٹیجز پر مومنین کی جو صفات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ وہ اخلاق والے ہیں، ادب والے ہیں، تمیز والے ہیں،
اور دوسروں سے محبت کرنے والے، انسانیت سے محبت کرنے والے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنے والے، متکبر نہیں ہیں۔ تو اس طرح اگر جب بات کرتے ہیں تو بڑی معذب اور بڑی باعزت طریقے سے دوسرے کے ساتھ مباحثہ کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی حد تک اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر کسی کے ساتھ مباحثہ کرنا بھی ہو، بحث وغیرہ کرنی ہو، تو اس کے عزت احترام کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بنی آدم کو بڑی عظمت دی ہے اور ان کو عظمت اور تکریم دی ہے، لہٰذا مومنین مومنات پر فرض ہے کہ وہ انسان کی عزت اور احترام کریں۔ آمین۔ اس کے بعد ناظرین محترم، سورہ فرقان کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ توحید باری تعالیٰ ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا جو بارش آنے سے پہلے ہم بادل کو بھیجتے ہیں، بادل کی وجہ سے ٹھنڈک آتی ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے، پھر یہ نظام ہے اس کے تحت بارش آتی ہے، رات دن بنائے۔ فرمایا اس کے باوجود جو کچھ لوگ ہیں وہ ناشکر ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس نقطے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکرہ نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رات دن کا جو دھوپ کا نکلنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رات کو ٹھنڈک ہوتی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارہ مبارکہ میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں ان کی کیا صفات ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ راتوں کو سجود کرتے ہیں اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ 2، یعنی کہ اس طرح کی جو آرڈر ہے، راتوں کو قیام کرتے ہیں اور پھر جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو کل اسلام دے کر نکل جاتے ہیں، یعنی جھگڑا نہیں کرتے اور اکڑ کر نہیں چلتے، اور اس اعتدال پسندی میں رہتے ہیں، میانہ روی رہتے ہیں، نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کم خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، شرک سے اجتناب کرتے ہیں اور انسانی جان کا احترام کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ ان پیاروں کی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آگے جو ہے ان آیات بینات میں پورا یہ مضمون ہے، ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اسپیشلی آیت نمبر 67 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی زمین پر آہستگی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی جب جاہلوں سے مباحثہ ہو، مکالمہ ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم غصہ نہ کریں اور اسلام دے کر نکل جائیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سجدہ ریزی کرنے کی، رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچنے کی، یعنی کہ نجات کی دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس کے بعد ناظرین سورہ شعراء آتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں، یہ سورہ مکیہ ہے as well، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی آیات ہیں، حق اور سچ کو بیان کرتی ہیں۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کا پیغام جو ہے، آپ جو پیغام الہی دے رہے ہیں یہ آپ حسب معمول دیتے رہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، اگر نہیں لاتے تو یہ ان کا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جدوجہد، آپ نے حجت قائم کر دیا، آپ نے دعوت دی۔ اب انسان کو ہم نے خود مختار بنایا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر پریشان نہ ہو۔ انسان جو چاہے کرے، اس کو سچے اور اچھے اور برے، سچے اور جھوٹے کی جو بات سامنے بتا دی گئی ہے، آپ نے پورا مکمل بیان کر دیا ہے۔ اب انسان کو سوچنا ہے، اگر وہ سوچے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر نہیں سوچے گا تو اسی کے لیے نقصان دے گا، اس کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نے سورہ فرقان کے ابتدائی حصہ میں جو 19ویں پارے میں پڑھا تھا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مزید وضاحت فرمائی ہے ادھر میں کہ جو لوگ اس دنیا میں منکرین انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر فرشتے آتے تھے تو ہم تبدیل ہو جاتے، ہم ایمان لے آتے۔ فرمایا در حقیقت میں یہ متکبرین ہیں، یہ تکبر کرنے والے ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لاتے۔ تو آگے یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی پیسج میں فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن پچھتائیں گے، کاش ہم نے اچھے دوست چنے ہوتے، ہم نے اچھی سنگتیں چنی ہوتی، ہم نے اچھی صحبتیں چنی ہوتی، لیکن اس وقت جو ہے ٹو لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اوپر چوائس ہے، یہ ایک دن آئے گا پچھتائیں گے، آج یہ جو ہے پچھتاتے نہیں ہیں، لیکن آپ غم نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء کے جو بقیہ دوسرا مضمون ہے اس میں 7 انبیاء اکرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ہارون علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب بھیجی ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے جھٹلایا اس کا ذکر ہے، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی نصیحت پر عمل نہیں کیا اس کا ذکر ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے اور رس کے لوگوں نے فرمایا نصیحتیں کی تھی، ان لوگوں نے جو ہے ان کو فالو نہیں کیا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے نصیحتیں، ان کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی تھی۔ میرے پیارے انبیاء مرسلین کے پاس آئے، انہوں نے بھی مثالیں دے کر، اگزامپل دے کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو ان لوگوں نے ٹھکرایا تھا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کی امت جو آپ کی امت میں جو لوگ ہیں جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو آپ کی دعوت کو جو انکار کرتے ہیں، خواہ مکہ کے مشرکین ہوں یا پوری دنیا میں جو بھی ہوں، فرمایا کہ یہ انکار نہیں کرتے، حالانکہ ان کے سامنے نصیحتیں دی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے ہود علیہ السلام کی قوم نے جو کیا تھا اس کا جو انجام ہوا اس کا بھی ہم بتا رہے ہیں۔ میرے پیارے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا ذکر ہوا، اس کا بھی ہم نے بتایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانیاں کی، ان کی تباہی کا ذکر کیا، تاکہ یہ بنی آدم جو ہے یہ ہدایت سیکھ جائے، نصیحت پر حاصل کر لے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے میرے پیارے پہلوؤں کو بھی انکار کیا، حالانکہ وہ بھی مثالیں نصیحتیں دیتے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ مثالیں بیان کی ہیں، آپ نصیحتیں دیتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین محترم، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو اگزامپلیں دی جاتی ہیں قرآن مجید میں، جو انبیاء مرسلین کی اور واقعات دوسرے، جس طرح کہ ہم جادوگروں کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ کاف میں جو باغ والے کا قصہ ہم نے سنایا تھا، پڑھا تھا، سورہ کاف کی اور اصحاب کاف، اس طرح کی جتنے بھی ہم نے اگزامپل اس طرح بیان کی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی ہے۔ یہ نصیحتیں ہیں تاکہ لوگ عمل کر سکیں، لوگ خود ڈر سکیں، لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اگر لوگ جو برائیاں کرتے ہیں ان کو سبق آ جائے کہ مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس طرح کی برائیاں کی ہیں ان کا انجام دیکھیں، ان کا کچھ نام لینے والا نہیں رہا، نہ ان کے پاس ایمان رہا، نہ ان کے پاس دنیا۔ مومن تیری خوبصورتی ہے، خوش قسمتی ہے اور خوبصورتی ہے، یہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اس ایمان کی دولت کی برکت سے تو تمہیں جو ہے اخروی زندگی وہ ہمیشہ کے لیے پرسکون اور مطمئن جو ہے وہ اطمینان والی زندگی ملے گی، جہاں تم اللہ تعالیٰ کے قرب کی وادیوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اور تمہارے اعمال کی شان کے لائق، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تجھے مقام مہیا کرے گا، وہ مہیا کرے گا۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حبیب مکرم رسول معظم حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر پر نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ضروری ہے یہاں سمجھنے کی ناظرین محترم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ خالی مومنین کے لیے نہیں ہے، یا مکہ المکرمہ کے عربین کے لوگ ہیں ان کے لیے نہیں تھا، یا عربک سپیکنگ کے لیے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، بعثت ہے، وہ پوری کائنات میں رحمت للعالمین، آپ علیہ السلام کے مشن جو ہے، آپ علیہ السلام کا پیغام ہر بنی آدم کے لیے ایکولی اپلائی کرتا ہے، خواہ کوئی کسی رنگ کلر کا ہو۔ اسلام کی نظر میں سب برابر ہے، اس میں کوئی کالا گورا نہیں ہے اور بڑا چھوٹا نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں مقبول وہی ہے، محترم وہی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین محترم، شعراء کی جو ہے مذمت کی گئی، وہ لوگ جو عملی طور پر کچھ نہیں کرتے، شعر کہتے ہیں اور ایسی غلط باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جس میں جو توحید پر ان کا جو ہے انکار نظر آتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے جو اعمال کی زندگی ہے، عمل کی زندگی ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہاں ان کے والے سے بھی فرمایا جو غلط باتیں جو غلط پروموٹ کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی، جو لوگ اچھے اشعار کے ذریعے لوگوں کو دین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے پاکستان آزاد کشمیر میں حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح دوسرے بزرگوں نے حضور سیدی و سیدی شیخ پیر سید نیک عالم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرفی لکھی، اس طرح کے جو
جو اپنی اس لینگویج میں اس لوگوں کو سمجھانے کے لیے سمپلیفائڈ کیا، دین کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اسی طرح جس طرح آج لوگ ہم ویڈیو یا فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آگے لوگوں تک اب اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہی اس طرح لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں. ایک وقت تک کہ زیادہ لوگ جو ہے مجلسوں میں بیٹھ کر دروس یا اس طرح کے ہوتے تھے، لوگ اٹینڈ کرتے تھے. آج کل وہ بھی چلتا ہے لیکن لوگ سوشل میڈیا، ویڈیو، ٹی وی، اسکائی ٹی وی، اور اسکائی ٹی وی سے بھی زیادہ آج کل جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے. لہٰذا اسی طرح بزرگان دین نے بھی اپنے اپنے وقت میں جو اس وقت کی ضرورت تھی، جو ان کے پاس وسائل مہیا تھے، اسی کے تحت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا پیغام اپنی زبان میں اس کو مختصر کر کے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو سمجھائی ہیں لوگوں کے علمی معیار کے مطابق. اللہ تعالیٰ ان پیاروں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پیاروں کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا جو اسنس ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، ان سے جو ہے بیان فرمایا اور لوگوں کو سمجھایا ان کی زبانوں میں، ان کے ماحول کو سمجھ کر انہی کی جو طریقے جس طرح وہ سمجھتے تھے. اس طرح کے جو شعراء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان پیاروں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور ان کی جو کاوش ہے دین کی خدمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد ناظرین محترم سورہ نمل آتی ہے. یہ بہت پیارا اس میں ایک سبق ہے. ویسے تو سارا جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی ہر جو صورت ہے، ہر آیا مبارکہ ہے، اس کی خوبصورتی ہے، نور ہی نور ہے، اس میں آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ وقت کے لحاظ سے ہم نے کچھ مضامین کو چنا ہے، تو یہاں سورہ نمل جو ہے یہ مکیہ ہے، یعنی کہ نمل چونٹی آنٹس کو کہتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا کہ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں. یہاں بھی آیات کی فضیلت، آیات کی اہمیت، یعنی قرآن مجید کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت والے لوگ بھی نشانیاں بیان کی ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو لوگ نماز سے انکار کرتے ہیں وہ بتایا بظاہر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت کی جو مکمل تصویر ہے یا عملی شکل ہے اس کو اپنانے میں وہ قاصر ہیں. لہٰذا ناظرین محترم ہمیں یہ سبق ملتا ہے ان آیات بینہ بطور خاص اس نقطے سے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو بھی توفیق ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. بطور خاص رمضان میں لوگ صدقہ خیرات اپنی بہت دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، مزید دینا چاہیے جو آپ کو توفیق ہے، اور دیکھ سوچ سمجھ کر دیں کہ کہاں دیتے ہیں، جہاں دیتے ہیں وہ آگے خرچ بھی ہوتا ہے کہ نہیں. یہ بھی انسان کو دیکھنا چاہیے آج کل کے ماحول میں. اس کے بعد ناظرین محترم اسی سورہ میں 5 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. اور اس کے بعد جو جیسا کہ میں نے کہا پہلے کہ واقعہ نمل جو ہے یہ جو سورہ نمل ہے، یہ چیونٹی کے نام پر یہ سورہ آئی ہے. اب اس چیونٹی نے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اس نے دیکھا تھا، چیونٹی نے یہ کہا کہ اس نے یہ کہا کہ یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹی کے میدان پر پہنچے وادی نمل میں، یعنی اس وادی میں، تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی کہ اس کی ہمدردی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ اور ان کو نصیحت دینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا. اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی تو وہ مسکرائے، لیکن نقطہ یہاں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیونٹی جو ہے، آنٹ ہے، اس کو یہ احساس ہوا کہ دوسری میری جو ہیں وہ نہیں سمجھ سکتی یا ان کو پتہ نہیں، تو اس نے ان کو ہدایت نصیحت دی. کیوں؟ کہ ان کی جانیں بچ جائیں، چونکہ جو آرمی یا فوج ہے، لشکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اس کی سمجھ کے مطابق کہ وہ شاید نہ جانے اور اپنے قدموں میں تجھے رون دیں. لہٰذا ناظرین محترم اس سے بہت سے اسباق سیکھے جاتے ہیں. ایک سبق یہ ہے کہ جب ماں باپ فار ایگزامپل والدین اپنے بچوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا یہ تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث بنے گی، تم اپنی جان کو بچا لو،
ابھی یعنی کہ اس راستے کو چھوڑ دو۔ تو بچے جو ہیں جوان کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ والدین ہیں، انہوں نے زندگی گزار چکی ہوتے ہیں، وہ چکے ہوتے ہیں، انہوں نے تجربہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے بیس پر کہتے ہیں کہ جو لوگ اس راستے پر جائیں گے وہ تباہ ہوگے۔ مثال کے طور پر جو لوگ نوجوان جو لڑکے یا لڑکی ہیں جو ڈرگ استعمال کرتے ہیں، ماں باپ جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں، ان کو نصیحتیں دیتے ہیں کہ تمہارے لیے زہر ہے، وقتی طور پر تو ان کو نہیں اچھا برا، ان کو اچھی لگتی ہے، ایک بزل ملتا ہے، لیکن والدین کو پتہ ہے تو والدین ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہاں اسی طرح جب کوئی نیکوکار لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، وہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق سے محبت کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کر رہے ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اس تناظر میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے لوگوں کو نصیحت دیتے ہیں کہ لوگوں تم جہنم کی آگ سے بچو، اور اس دنیا میں اپنی زندگی کو کیوں تباہ کر رہے ہو، کیوں زناکاری میں جوان بیٹیاں، کیوں اتنے برے کاموں میں جوان بیٹے کیوں تباہیاں کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کیوں ان کے لیے ان کا لباس، ان کی بے حیائی، ان کا آج کل سوشل میڈیا میں کوئی مسلمان ملکوں میں، پاکستان ہو، آزاد کشمیر ہو، مختلف ممالک جہاں بھی آپ دیکھیں، آپ جو لباس ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آپ دیکھیں، انسان سمجھتا ہے کہ جو یہ تو شیطان کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ آؤ آؤ مجھے پکڑ لو۔ تو اس سے جب والدین منع کرتے ہیں، وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ بیٹی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تم کسی کے لیے کھلونا نہیں ہے، تم باعزت باوقار کسی کی ماں بہن بیٹی ہو، اپنے وقار کو، احترام کو سمجھو، اپنا ادب خود سیکھو اور اپنی جانوں کو بچاؤ۔ یہ جو لوگ ہیں، تم ایک جو ماں بہن بیٹی جو ہے بن سن کر جب جاتی ہے باہر جاتی ہے اور ہر چیز ڈانس فلور جو کچھ ڈانس کرتی ہے یا اس اٹینڈ کرتی ہے، کنسرٹ میں جاتی ہیں، ان کے مکس ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ جو وہاں لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہوتے، وہ لوگ بھی اسی طرح جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، انہوں نے بھی آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے، آپ نے ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے، لہٰذا دونوں مرد اور عورت یہاں مجرم ہیں۔ تو اسے بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں وہ نصیحت دیتے ہیں کہ لوگوں تم بچ جاؤ۔ اس لیے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ، اور اس آنٹ سے، اس چیونٹی کے سبق ہمیں بھی ملتا ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے میں لوگوں کو جہاں تک آپ کی توفیق ہے ان کو نصیحت کیا کرو، اور ان کو برے کاموں سے بچنے کی جو ہے دعوت دیا کرو، نیک کام کرنے کی دعوت دیا کرو، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نشانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خصوصیت کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows best۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ آتا ہے، جو خود جو ہے وہ گیا اور اس نے آگے رپورٹ کی، پھر اللہ کا ولی جو ہے ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ اس کا تخت لے کر آئے، اور ملکہ سبا نے پہلے جو ہے وہ یمن کی جو ملکہ تھی انہوں نے پہلے کوئین تھی، انہوں نے پہلے تحفہ طائف بھیجے، اس طرح کی انہوں نے نارمل ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کیا تم مجھے بائی کرنا چاہتے ہو، خریدنا چاہتے ہو، رشوت دینا چاہتے ہو؟ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بالآخر ملکہ سبا نے اس کو اعتراف کیا اور اپنے پہلے گناہوں سے معافی مانگی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہ ہاں ان کا ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو شکریہ کرنا اللہ تعالیٰ سے، اس کا بھی ذکر ہے، اور پورا مکالمہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے درمیان جو ہوا اس کا یہاں ذکر کیا گیا اس پارہ مبارکہ میں، اور آخر میں ملکہ سبا کا اسلام جو قبول کرنا وہ بھی ایونچولی اس میں لکھا گیا ہے، اس بھی ان میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ناظرین محترم، آخر میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس حد تک عباد الرحمن کے جو طریقے ہیں یا ان کی صفات جو ہم نے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے مختصراً، کس حد تک ہماری زندگیوں میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، اسی طرح کس حد تک ہم جو ہے دوسرے جو پہلے انبیاء کی جو امتیں ہیں جنہوں نے جھٹلایا ہے، تو ان کی جو باتیں سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے، کس حد تک ہم بھی متکبرین ہیں، کس حد تک ہم بھی سچ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اگر ہم سچ کا انکار کرنے والے ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے، دل میں بظاہر لوگ ظاہر نہیں کہتے لیکن دل میں انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنی ہے، اور ہمیں انکار کی وادی سے نکل کر قبول کی وادی میں آنا چاہیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر لبیک کرنے کی وادی میں آنا چاہیے، اللہ کے قرب کی وادیوں میں آنا چاہیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وادیوں میں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے اصحاب رسول کے ساتھ محبت کی
محبت کی وادیوں میں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو مومن کی مائیں، ان سب سے محبتوں کی ادب احترام کی وادیوں میں آنا چاہیے. ان سب کی عظمتوں کو بیان کرنے والے لوگوں میں ہمیں شامل ہونا چاہیے. یہی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ٹیچ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے جو چیونٹی کا مسئلہ ہے اس پر بھی ہمیں جو ہے سبق سیکھنے کے لیے میں نے وضاحت کیا. اور ملکہ سبا کا جو ایشو ہے، اس سے دیکھیں کتنی طاقت اور عزت احترام سب کے ہونے کے باوجود جب حق سامنے آ گیا، انہوں نے پھر ایسے جھگڑا نہیں کیا، پھر انہوں نے اعتراف کر لیا اور اسلام قبول کر لیا. اس لیے اگر ہم بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اگر کسی نے سمجھایا تو ہمیں بھی توبہ کر کے پھر اپنے اس پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے. یہ پیاروں کی نشانی نہیں ہے. جیسا کہ ہم جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو نا مکالمہ ہوا تھا، مباحثہ ہوا تھا ان کا جادوگروں کے ساتھ، جس طرح انہوں نے حق کو قبول کیا، اسی طرح مختلف مقامات پر ہم نے حق کو قبول کرنے والوں کی مثالیں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، حق سچ کو قبول کریں اور اطمینان کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کی مغفرت کے لیے، اپنے آباء اجداد کی مغفرت کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، ان کے لیے بہتری کے لیے دعا کریں. آمین. ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت جو اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.